تاج الوقار شہید کو پہنایا جائے گا حشر کے میدان میں، قبر سے لے کر، قبر سے عذاب سے تو نجات مل گئی بغیر کسی حساب کتاب کے، اعلاء کلمت اللہ کے شہید کے لیے، پانی اور پہاڑ کے لیے نہیں، معدنیات کے لیے نہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے شہید ہونے والے کو عزت، تاج الوقار، عظمت اور وقار کا تاج حشر میں پہنایا جائے گا، خیمہ دیا جائے گا، 72 حوریں دی جائیں گی، غلمان دیے جائیں گے، وہ ساری جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ شہداء کے لیے ہم نے ادھر بستر اٹھا کے چلنے والے، پگڑی باندھ کے، سرما لگا کے چلنے والوں کے لیے رکھ دی، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ نمازیوں کے لیے سارے حساب کتاب ہوں گے، وہاں پہ کھڑے ہوں گے لائن میں، چلو بھائی ترازو لگاؤ، شہید کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا۔ الطاف بھائی یہ غور رکھو، شہید کے لیے میزان نہیں لگے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، شرط صرف ایک ہے، صراط مستقیم پر ہو اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اور مقروض شہید کا قرض بھی یا تو اللہ قرض خواہ کو منائیں گے یا نبی ان کا قرض ادا کرے گا اور پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک شہید نہیں بخشا جائے گا، ایک شہید نہیں بخشا جائے گا، ایسا شہید جو منافق ہو، لیکن منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے لشکر میں ہوگا، کیونکہ منافقت کی اصلاح صرف مسلمانوں میں ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک شہید نہیں بخشا جائے گا جو منافق تھا یا منافق ہو کہ میں ان کے لشکر میں جاتا ہوں، ادھر مخبری کروں گا اور ان کو مرواؤں گا، اگر وہ مڈ بھیڑ ہونے کے بعد اس لشکر میں مارا گیا، وہ منافق مسلمانوں کے لشکر میں تھا، کافروں کو مخبری کرنے کے نظر سے تھا، لیکن وہ یہاں مارا گیا، وہ نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا۔ اللہ اس منافق، جو مسلمان بھلے اس کو شہید کہتے رہیں، لیکن اللہ ایسے شہید، منافق شہید کو نہیں بخشے گا، بس۔ یعنی اتنا ظالم ہے منافق، اور ہم جگہ جگہ منافقتیں کرتے پھرتے، منافق شہید ہو کر بھی نہیں بخشا جائے گا۔ عام منافق کیسے بخشا جائے؟ ہم تو اپنے بھائی سے منافق، پڑوسی سے منافق، بیوی سے منافق، باپ سے منافق، رشتہ داروں سے منافقت، ہماری تو ہم تو ہیں ہی مرکع منافقت۔ تاج الوقار شہید کو پہنایا جائے گا۔ نمبر 2، یوم الفزع الاکبر۔ یوم الفزع الاکبر ایک بڑا دن ہے، اور یہ آپ کا ایک لیڈر تھا عمران خان، کہتا ہے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ اللہ کے حبیب نے وہ گھبراہٹ کا دن بھی بتایا ہے، جس دن اعمال تولے جائیں گے وہ گھبراہٹ کا دن ہوگا، اور شہید اس دن بھی گھبرائے گا نہیں۔ اللہ شہید کو یوم الفزع الاکبر والے دن بھی مطمئن کھڑا رکھے گا، اطمینان سے کھڑا رکھے گا۔ یعنی یہ فلسطین اور غزہ کے شہداء یوم الفزع الاکبر والے دن بھی اطمینان سے آپ کو کھڑے ملیں گے، تاج الوقار ان کے سر پہ ہوگا۔ حشر کے میدان میں جب سارے پسینے میں شرابور ہوں گے، کانوں کی لو تک شہداء کے لیے خیمے لگے ہوئے ہوں گے۔ ایک بات آخری عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا دعا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها، اے اللہ مجھے وائٹ ہاؤس دے دے جنت میں، جنت کی دائیں طرف۔ اس کا مطلب جنت میں وائٹ ہاؤس ہے، یہ پڑھا ہے یہودیوں نے تو امریکہ میں وائٹ ہاؤس بنایا ہے۔ جنت میں بھی ایک وائٹ ہاؤس ہوگا شہداء کے لیے، اور ان شہداء کے لیے جو کلمے کے نفاذ کے لیے شہید ہوں گے، یا کلمے کی سربلندی کے لیے، یا قبلہ اول، یا بیت اللہ، یا مسجد نبوی، ان تینوں کو بچانے کے لیے شہید ہوں گے، ان کے لیے جنت کا وائٹ ہاؤس ہوگا۔ القصر الابیض لفظ ہے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کی، کہ عبداللہ ابن مغفل دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنت اذا دخلتها، اے اللہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت کی دائیں طرف قصر ابیض دینا، سفید محل دینا۔
عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں بیٹے ایسے دعا نہیں کرتے، اے بنیا ایسی دعا نہیں کرتے، اس لیے کہ صلی اللہ الجنت و تعوذ بہ النار، اللہ سے صرف جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس کو تم پکار رہے ہو، لا تدعون اصما ولا غائبا، تم جس کو پکارتے ہو وہ بہرا بھی نہیں ہے اور غائب بھی نہیں ہے، یعنی اللہ غائب نہیں ہے، سمجھ گیا معنی؟ ہاں، انہو معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، انہو سمیع قریب، اللہ سنتا ہے، تمہارے قریب سے سنتا ہے، جس رب کو تم پکار رہے ہو وہ رب دور نہیں ہے، بہرا بھی نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے، قریب سے سنتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے ایسی دعا نہیں کرو گے اللہ جنت میں محل دینا، دائیں طرف دینا اور سفید محل دینا، اس طرح دعا کے اندر غلو نہیں کرنا، جنت ساری جنت ہے، جیسی مل گئی وہ جنت ہے، سب سے بڑی بات ہے جہنم سے نجات مل گئی، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جہنم سے نجات مل گئی۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسماعیل ہانیہ اور اس کے ساتھی جتنے شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو جنت العلا عطا فرما، اللہ ان کے بال بچوں کو تو جنت العلا عطا فرما۔ اے اللہ اسماعیل ہانیہ اور غزہ کے مسلمانوں نے تیرے گھر اور قبلہ اول کے لیے بے مثال قربانیاں دے دی ہیں، بے مثال شہادتیں عنایت کر دی ہیں۔ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو جنت کا مالک ہے، تو غیب کی مخلوق کا مالک ہے۔ اللہم علیک الیہود، اللہم علیک الاسرائیلیین، اللہم علیک الیہودیین۔ اے اللہ یہ یہودیوں کا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں، اے اللہ تو اپنی قدرت کا مالک ہے، اے اللہ تو اسرائیل کو اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ تو سنتا بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے، تو معکم بھی ہے، اے اللہ تو انہو سمیع قریب بھی ہے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ہمت اور جرت اور استقامت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کے بدخواہوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ یہ ظالم تیرے نبی کی امت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو غفار و ستار ہے، اے اللہ تو قہار و جبار ہے، اے اللہ تو قادر قدیر ہے، اے اللہ تو غزہ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں اور مسجد اقصی کے باسیوں کو تو استقامت عطا فرما، صبر اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے در پہ کھڑے ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران جو بھی دعا کی جاتی ہے تو رد نہیں کرتا ہے، اے اللہ گڑ گڑا کر تیرے در پہ دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو شہداء ہے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔